بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اجمیر کا ایک ہندو پنڈت ہر روز دودھ لے کر اپنے بتوں کے پاس جاتا تھا اور سارا دودھ انہیں چڑھاوے کے طور پر بڑے بت کے قدموں میں انڈیل آتا۔ ایک دن اس ہندو پنڈت کی بیٹی کہتی ہے کہ بابا، آپ ہر روز دودھ کہاں لے کر جاتے ہو؟ ہندو پنڈت جواب دیتا ہے کہ بیٹی، دودھ اپنے خدا کے چرنوں میں چڑھا کے آتا ہوں۔ پنڈت کی بیٹی کہتی ہے کہ بابا جان، کیا دیوتا بھی دودھ پیتے ہیں؟ پنڈت نے جواب دیا، نہیں بیٹی، یہ دودھ پیتے نہیں ہیں، میں ان کے چرنوں میں دودھ چڑھا کر آ جاتا ہوں۔ بیٹی کہتی ہے کہ بابا جان، اگر وہ دودھ پیتے نہیں ہیں تو آپ ہر روز دودھ لے کر وہاں کیوں جاتے ہیں؟ پنڈت کہتا ہے کہ بیٹی، ایسی بیہودہ باتیں نہیں کرتے، تم اتنا جان لو کہ دیوتا دودھ نہیں پیتے۔ اس پر لڑکی نے کہا کہ بابا، کل میں دودھ لے کر جاؤں گی اور ہر صورت میں اپنے خدا کو پلا کر ہی آؤں گی۔ پنڈت نے کہا، بیٹی ایسی باتیں نہیں کرتے۔ لڑکی کے بار بار ضد کرنے پر پنڈت کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، جیسے تمہارا دل کرتا ہے ویسے ہی کر لینا، بس خیال رکھنا کہ جب مندر میں کوئی نہ ہو تب جانا۔ دوسرے دن لڑکی دودھ کا پیالہ لے کر مندر جاتی ہے اور مندر کے سب سے بڑے بت کے سامنے کھڑی ہو کر کہتی ہے، اگر تو خدا ہے تو دودھ پی لے۔ بت تو آخر بت ہی تھا، وہ ہلا بھی نہیں۔ لڑکی غصے سے بولی، اگر تو میرا خدا ہے اور میری آواز کو سنتا ہے تو یہ دودھ کا پیالہ پکڑ اور دودھ کو پی لے۔ وہ بار بار ضد کرتی ہے اور آخر کار لڑکی غصے سے بت کے چرنوں میں اپنا سر دے مارتی ہے۔ اس کے سر سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن وہ اپنی ضد کو برقرار رکھتے ہوئے کہتی جاتی ہے کہ اگر تو میرا خدا ہے تو دودھ پیے گا تبھی میں اپنے گھر واپس جاؤں گی، ورنہ میں یہاں ہی اپنی جان دے دوں گی۔ اس بیچاری لڑکی کو کیا پتا تھا کہ بت کبھی حرکت نہیں کرتے۔ وہ بیچاری لڑکی روتی چلاتی ہوئی یہ الفاظ کہتی جاتی ہے۔ لڑکی کی خوش قسمتی یہ کہ اس وقت حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا گزر اس گلی سے ہوتا ہے۔ مندر کا دروازہ کھلا ہوتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکی بت کے سامنے پیالہ لیے کھڑی ہے اور سر سے خون بہہ رہا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ مندر کے اندر جاتے ہیں اور روتی ہوئی لڑکی سے پوچھتے ہیں، بیٹا کیا تمہیں کوئی پریشانی ہے؟ تمہارے سر سے خون بہہ رہا ہے۔ لڑکی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہتی ہے، بابا جی تمہیں مجھ سے کیا لینا دینا ہے؟ یہ میرا اور میرے خدا کا معاملہ ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ پھر پیار سے لڑکی کو کہتے ہیں، بیٹا بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے، کس وجہ سے رو رہی ہو؟ اس پر لڑکی کہتی ہے کہ بابا جی، میں اپنے خدا کو کہہ رہی ہوں کہ دودھ کو پی لو تاکہ میں اپنے گھر واپس جاؤں اور جا کر سب کو بتاؤں کہ ہمارا خدا بھی سنتا ہے اور کھاتا پیتا بھی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیٹا، بت کبھی حرکت نہیں کرتے، آپ یہ ضد کیوں کر رہی ہیں؟ لڑکی نے جواب دیا، بابا جی میں نے اپنے خدا کو دودھ پلا کر ہی جانا ہے، اگر اس نے دودھ نہ پیا تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب لڑکی میں یہ جنون دیکھتے ہیں تو بت کے پاس جا کر بت کا کان پکڑ کر کہتے ہیں، تو دودھ کیوں نہیں پیتا؟ اس لڑکی کو کیوں اتنا رلا رہا ہے؟ دیکھتا نہیں کہ اس لڑکی کے سر سے خون بھی بہہ رہا ہے؟ بس آپ کا ہاتھ لگتے ہی بت میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ بت نے دودھ کا پیالہ پکڑ کر دودھ پینا شروع کر دیا۔ جب بت دودھ پی لیتا ہے تو بچی بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میری قسم پوری ہو گئی ہے، اب میں اپنے گھر جا سکتی ہوں۔ لڑکی جب اپنے گاؤں میں جاتی ہے تو گاؤں والے لڑکی کی حالت دیکھ کر پنڈت سے کہتے ہیں کہ تیری بچی نے آج تیری عزت کو مٹی میں ملا دیا ہے، اس کے سر اور کپڑوں پر خون لگا ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے
کہ کسی نے تیری بچی کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ سب گاؤں والے جمع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں بتا تیرے ساتھ کیا ہوا ہے، کس نے تیری حالت ایسی کی ہے؟ لڑکی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا، نہ ہی میری عزت پر کسی نے ہاتھ ڈالا ہے، میں تو اپنے خدا کو دودھ پلا کر آ رہی ہوں۔ گاؤں والے کہتے ہیں کہ پنڈت کی بیٹی کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ لڑکی پاگلوں والی باتیں کر رہی ہے۔ لڑکی نے جواب دیا کہ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو میرے ساتھ چلیں، میں آپ کے سامنے دیوتا کو دودھ پلا کر دکھا دوں گی۔ اگلی صبح سارے گاؤں کے لوگ یہ ماجرا دیکھنے کے لیے مندر پہنچ جاتے ہیں۔ پنڈت اور اس کی بیٹی بھی دودھ لے کر جاتے ہیں۔ لڑکی بت سے کہتی ہے کہ اے خدا دودھ پی لے، ایک بار نہیں کئی بار کہتی ہے، پر بت بالکل حرکت نہیں کرتا۔ وہاں لوگوں کا مجمع یہی کہتا ہے کہ اے لڑکی پاگلوں والی حرکتیں نہ کرو، دیوتا حرکت نہیں کرتے۔ لڑکی کہتی ہے کہ اے میرے خدا تجھے میری عزت کی قسم ہے، دودھ پی لے، پر بت کو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لڑکی بت کو کہتی ہے کہ دودھ پیتا ہے کہ میں کل والے بزرگ کو بلا کر لاؤں۔ لڑکی کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہی بت دودھ کا پیالہ اٹھاتا ہے اور پورا پی جاتا ہے۔ وہاں سب لوگ یہ ماجرا دیکھ کر حیران ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ بیٹا وہ کل والا بزرگ کون ہے جس کا تم نام لے رہی ہو؟ لڑکی جواب دیتی ہے کہ میں اس کا نام اور پتہ تو نہیں جانتی، لیکن بس اتنا پتہ ہے کہ وہ ادھر کو گیا تھا۔ اب سب گاؤں والے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ ایک درخت کے نیچے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو عبادت میں مشغول دیکھ کر وہ لڑکی کہتی ہے یہی وہ بابا جی ہیں جن کے نام پر بت نے دودھ پی لیا ہے۔ سب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر پڑتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ بابا جی وہ کون سا جادو ہے جس کے ذریعے سے پتھر بھی دودھ پینے لگتے ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ کوئی جادو نہیں ہے جس کے ذریعے سے بت نے دودھ پی لیا، وہ تو سب میرے رب کا فضل و کرم ہے۔ لوگ کہتے ہیں بابا جی آپ کا رب کون ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں کہ میرا رب سب کو زندگی اور موت عطا کرنے والا ہے، جس کی مرضی کے بغیر پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا، وہی زمین و آسمان کا مالک ہے، وہی رزق عطا کرنے والا ہے۔ سب لوگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑے ادب کے ساتھ پوچھتے ہیں آپ کون ہیں اور آپ کا مذہب کیا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میرا مذہب اسلام ہے، میرے نانا کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا ہی تھا کہ اس لڑکی کا باپ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر کر کہنے لگا بابا آپ ہمارے بت کو دودھ پلانے آئے ہو یا ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنانے کے لیے؟ اس کے بعد سب بستی کے لوگ آپ کے قدموں میں گر پڑے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔